بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر خادم سومرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے مسلسل آپ کو رمضان کی بابرکت دنوں اور مختلف حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، اور ہمارے ساتھ دیں گے ڈاکٹر علامہ مفتی منقاد احمد فیضی صاحب۔ پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں، اور آج کا سوال میں پہلا کروں گا کہ کیا رمضان کے مہینے کو ہم صرف رمضان کہہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دو مہینے پہلے رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جاتے اور اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی تلقین فرماتے کہ تم بھی تیار ہو جاؤ کہ آگے بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ آج 2 رمضان المبارک ہے، تو اس حوالے سے اکثر لوگ رمضان کہہ دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ لا تقولوا جاء رمضان، کہ تم یہ نہ کہو کہ رمضان آ گیا۔ بات آپ نے جو مجھ سے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اس کو رمضان کہہ سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، اپنے اصحاب کو اکٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو کیا تلقین کر رہے ہیں کہ لا تقولوا جاء رمضان، کہ تم یہ نہ کہو کہ رمضان آ گیا، یہ نہ کہو۔ وذهب رمضان، رمضان چلا گیا، رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا۔ لفظ رمضان استعمال نہ کرو۔ ولیکن قولوا، لیکن تم اس طرح کہو جاء شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، رمضان نہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ وذهب شہر رمضان، اور رمضان کا مہینہ چلا گیا۔ فإن رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی، یہ جو رمضان ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سبحان۔ تو اس طرح ایک یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہم رمضان نہیں کہہ سکتے، ہم شہر رمضان کہہ سکتے ہیں، رمضان کا مہینہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس طرح یہ نام کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کو کوڈ کس نے کیا؟ حوالہ کیا ہے اس کا؟ بہت بڑے مشہور امام رازی اپنی کتاب تفسیر رازی میں جلد 3 صفحہ 97 میں یہ فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اپنے اصحاب کو تلقین کی تھی کہ لفظ رمضان نہیں بولنا، شہر رمضان بولنا ہے، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یعنی اکیلا رمضان نہیں بول سکتے، منع فرمایا گیا ہے، ہم نے رمضان کا مہینہ رمضان کا بول شہر سکتے ہیں۔ رمضان، یہ آپ نے بہت اچھی وضاحت کر دی۔ ہم اپنی نہ سمجھی، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور اس پہ ہم ذرا توجہ نہیں دیتے، تو عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ رمضان آیا یا رمضان چلا گیا۔ تو آج سے یہ ناظرین آپ بھی اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے صرف رمضان نہیں، رمضان کا مہینہ کہنا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اس مہینے میں کیا کیا تحفے
تحفوں سے امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نوازا ہے. اللہ بزرگ و برتر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، بے اس میں شک کوئی شک بے نہیں شک ہے. بے شک. سابقہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں تو ہماری جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کو بہترین امت کہا گیا ہے، تو اس لیے بہترین تحائف سے نوازا گیا ہے. نوازا گیا. تو اس کے حوالے سے ایک طویل حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں 5 تحفے میری امت کو عنایت فرمائے. 5 تحفے میری امت، وہ کون کون سی ہیں اور یہ کیا یہ تحفے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو عطا کیے ہیں، تو آگے وضاحت فرما دی لم یؤتہن نبی قبلی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ تحفے ان کی امت کے لیے نہیں عطا کیے گئے، یہ میری امت کے لیے عطا کیے گئے ہیں. اما واحدہ، پہلا تحفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رمضان، جب رمضان کی شہر رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ نظر اللہ عز و جل الیہم، اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرماتے ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرماتی ہیں تو ومن نظر اللہ الیہ لم یعذبہ ابدا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پروردگار رب العالمین جس آدمی پر، جس مومن موحد پر اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرما دے تو کبھی اس پہ عذاب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ پہلا تحفہ. دوسرا تحفہ فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. دوسرا تحفہ یہ ہے کہ انسان سارا دن، عام معمولی بات ہے کہ جب انسان آپس میں بیٹھا ہوتا ہے، پیسٹ نہیں کرتا، مسواک نہیں کرتا، منہ سے بو آتی ہے. بالکل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے دار کے بو کو کیا کہا ہے، منہ سے جو نکلتی ہے بو، تو اس کے بارے میں یہ بہت بڑا تحفہ ہے ایک مومن کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ شام کو جس وقت اس کے منہ سے بو آتی ہے وہ بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پکیزہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زیادہ پاک ہوتی ہے. سبحان اللہ. اتنا مشک و معمبر بھی اتنا معمبر نہیں ہوتا، اتنی اس کی خوشبو نہیں ہوتی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مومن موحد کی، روزے دار کی، جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطیب ہے، اطیب ہے، زیادہ پکیزہ ہے. یہ تحفے 2 ہیں. تیسرا تحفہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، رات اور دن فرشتوں کا کیا کام ہے، اس روزے دار کے لیے استغفار کرتے ہیں. اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اسے بخش دے. یہ بخشش میں لگ جاتی ہیں. چوتھا تحفہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ، اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم دیتے ہیں. فَيَقُولُ لَهَا، اس کو کہتے ہیں اِسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي، کہ تم تیار ہو جاؤ، تم میرے اس بندے کے لیے مزین ہو جاؤ. سبحان اللہ. خوبصورتی اختیار کرو، خوبصورت بن جاؤ. جنت کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے. اوشک ان یستریحوا من تعب الدنیا الی داری و کرامتی، یہ دنیا کی تھکاوٹ سے آ رہا ہے، یہ میرے گھر میری کرامت کی طرف آ رہا ہے تاکہ ادھر آ کے آرام کرے. یہ 4 تحفے. 5واں اور آخری تحفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی وہ تحفے جو عطا فرماتے ہیں. آخری 5واں تحفہ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غُفِرَ لَهُمْ جَمِيعًا، جو بھی روزے دار ہے سب کو اللہ تبارک و تعالی آخری رات میں بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کی ساری گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. فقال رجل من القوم، تو ایک صحابی نے عرض کیا
अहिया लैलतुल क़द्र, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये लैलतुल क़द्र है? इतना जो नवाजिश हो रही है, इतना जो इनामात की बारिश हो रही है, इतने जो तोहफ़ मिल रहे हैं, क्या ये लैलतुल क़द्र है? आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ला, नहीं नहीं, लैलतुल क़द्र नहीं है। अलम तरा इलल उम्माल, क्या तुम उम्माल मज़दूरों को काम करते हुए नहीं देखा? जब मज़दूर काम करते हैं, कितनी मिसाल दी है, क्या तुमने मज़दूरों को नहीं देखा? ये जो उम्माल हैं, मज़दूर हैं, काम कर रहे हैं, लेबर को नहीं देखा? यअमलून, जो काम करते हैं, फ़इज़ा फ़रग़ू मिन अमालिहिम, जब वो अपने अमाल से, अपने कामों से फ़ारिग़ होते हैं, वफ़ू उजूरहुम, उनको पूरा पूरा अजर दिया जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे जो 5 तोहफ़े अल्लाह तबारक व तआला ने जो अता फ़रमाए हैं, वो ये 5 तोहफ़े हैं। ये उम्मत के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बड़े तोहफ़े अता फ़रमाए हैं। मेहरबानी मुफ्ती साहब, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से, और इसका जो हवाला है वो देना भूल गया, क्योंकि हवाला ज़रूरी है कि ये 5 तोहफ़े जो मैंने बताए हैं, और इसको कोड किया है, इस हदीस को बयान किया है इमाम मुंज़री ने अत-तरग़ीब व तरहीब जिल्द 2 सफ़ा 56 पे, और इमाम बहकी ने अपनी किताब शेबुल ईमान में जिल्द 8 सफ़ा 115 हदीस नंबर 3450 में। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, सबसे बड़ी बात यही होती है कि किसी भी बात का कोई हवाला, कोई मुस्तनद हवाला, वो जब हमें मिलता है तो ज़्यादा हम उस पर दिलो जान से यकीन करते हैं। तो नाज़रीन, आपने थोड़े से वक्त में मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनी। हम पूरा रमज़ान इसी तरह छोटे छोटे मसाइल पर छोटी छोटी गुफ्तगू करके इस्लाम के पहलुओं को उजागर करते रहेंगे। मैं आपसे इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह हमारे हलाल रिज़्क़, हमारे इखलाक और ईमान में बरकत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।